وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ خواہش کے باوجود کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا کہ نبی رحمت اور ان کی امت کے مبعوث ہونے کے بعد پوری دنیا کے حالات بدل گئے. میں نے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو میں نے صرف نبی رحمت کے مبعوث ہونے کی بات نہیں کہی، میں نے نبی رحمت اور ان کی امت کے مبعوث ہونے کی بات کہی کہ بہت فرق ہے. نبی آخر الزماں کی بعثت دوہری بعثت تھی. پہلے اقوام عالم میں اصلاحات لانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے جن کی تعداد لاکھ سوا لاکھ ہے. لیکن بہت سی مصلحتوں کے تحت اللہ نے ازل سے یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی ذات عالی پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دوں گا. اور ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا. حالانکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی بہت لمبی مدت تک انسانی دنیا زندہ رہے گی، باقی رہے گی. پہلے بہت تھوڑی مدت کے بعد نبی آتے تھے، چھوٹے چھوٹے رقبے کے فاصلے سے نبی آتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے. کمیونیکیشن اتنا آسان نہیں تھا، اور شفیق پروردگار اپنے بندوں کی سہولت کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے. نبیوں کا آنا ایک بہت بڑی نعمت بھی تھی، لیکن ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا. اس لیے کہ انسان کی ایک کمزوری ہے
کہ اگر اس کی عقیدت کا مرکز کوئی شخص بن گیا تو اس مرکز کو تبدیل کر کے کسی اور سے اپنی عقیدت کو وابستہ کرنا اکثر اس پرانی عقیدت والوں کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا اور مشکل ہوا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر پچھلے نبیوں کے ماننے والے نئے نبی کے انکار کرنے والے بنتے تھے، کیونکہ وہ شخصی اٹیچمنٹ، وہ شخصی وابستگی جو کسی نبی کی ذات سے وابستہ ہوتی تھی وہ رکاوٹ بن جاتی تھی کسی نئے نبی سے اپنے عقیدت کے رشتے کو وابستہ کرنے کے راستے میں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ نئے نبی کا آنا جہاں نعمت ہوتا تھا وہیں سخت آزمائش بھی ہوتا تھا. اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی برکات، ذات والا برکات پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر کے ان کی امت کو قیامت تک کے لیے اس سخت امتحان سے بچا لیا. اب ہمارا مرکز عقیدت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا محمد الرسول اللہ کے علاوہ. اب اس امتحان کا کوئی خطرہ نہیں باقی رہا. ایک بہت بڑے یہودی مصنف نے لکھا ہے، بلکہ لکھا کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک یہودی بہت بڑے عالم اور مذہبی رہنما نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا. یہودی عالم نے کہا تھا سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو اپنی سب سے بڑی عید کا دن کے طور پر مناتے. اس کے پیچھے اس قلبی کیفیت کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ یہودی عالم کیا کہنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک نبی کو فالو کر رہے ہوتے تھے اور پھر بھی ہمیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی اور نبی نہ آ گیا ہو. اس آیت نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کو جشن کے طور پر، عید کے طور پر مناتے. سیدنا عمر کے کانوں تک یہ بات پہنچی. سیدنا عمر نے کہا کہ کیا اس کو نہیں معلوم کہ یہ آیت عرفات کے دن میں اتری ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور جشن اور کوئی عید کسی قوم کے نے نہ کبھی منایا ہے نہ کوئی منا سکتا ہے. ہم تو ہر سال اس کا جشن مناتے ہیں. تو آخر نبوت جب اتنی بڑی نعمت تھی تو اللہ نے اس کے دروازے کو مکمل کر دیا، بند کر دیا، تو کیا اس کا کوئی متبادل دیا، کوئی آلٹرنیٹ سسٹم دیا؟ اس لیے کہ ضرورت تو باقی ہے. انسانیت کو، انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کے پوٹینشل، دونوں کی صلاحیتیں بھرپور ہیں. تو جب ضرورت باقی ہے رہنمائی کی تو رہنمائی کا دروازہ بند کیوں کر دیا گیا؟ انسان کو غذا کی ضرورت ہے تو غذا کی پیداوار کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، بڑھا دیا گیا.
انسان کو روشنی اور ہوا کی ضرورت ہے، غلے اور اناج کی ضرورت ہے، ہر چیز برابر دنیا میں بڑھ رہی ہے اور یہ اللہ کی پلاننگ کے نتیجے میں بڑھ رہی ہے۔ اور اگر انسانوں کا کرپشن اور مس مینجمنٹ راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو کوئی ضرورت کبھی کم نہیں ہو سکتی، کوئی ضرورت کی چیز کبھی اس کی کمی دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے تو ہمارے کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے، قدرت کے نظام میں انٹرفیئر کرتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب تمام ضرورتوں کی تخلیق کا سلسلے کو اللہ نے نہیں روکا بلکہ ترقی کے ساتھ جاری رکھا، تو رہنمائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے سسٹم نبوت اس کو کیوں بند کر دیا؟ اسی لیے میں نے وہ جملہ کہا تھا، اللہ کے رسول کی نبوت پر دروازے کو بند کرنے سے پہلے اللہ نے ایک بات کا اعلان فرمایا، انتظام فرمایا کہ میں افراد کو اقوام عالم تک بھیجنے کے سلسلے کو بند کر کے محمد رسول اللہ کی پوری امت کو اقوام عالم کی طرف بھیج رہا ہوں۔ ہم امت مبعوث ہیں، لیکن 99.9% مسلمان اس بات کو کئی سو سال سے بالکل بھول چکے، اور ساری دنیا کی مصیبتوں کا یہی بنیادی سبب۔ یہ بات بالکل ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم ایک مبعوث امت ہیں۔ پہلے نبی بھیجے جاتے تھے، اب پوری امت بھیج دی گئی۔ آپ آن ڈیوٹی کہیں پر بھیجے جائیں تو کیا آپ ہر وقت اس بات کے لیے فکر مند نہیں رہتے کہ میں جس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے فلاں شہر یا فلاں ملک میں بھیجا گیا ہوں، مجھے واپسی سے پہلے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس لیے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھ سے حساب لے گا۔ بہت مختصر عرض ہے کہ جب تک مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک ریسپانسبل قوم ہیں، دنیا کا امن، انسانی حقوق کا احترام، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ ہم اپنی ذمہ داری کتنی ادا کرتے ہیں۔ ہم آن ڈیوٹی ہیں اس دنیا میں، اور ہم بھیجے جائیں گے، واپس جائیں گے تو ہم سے صرف وہ حساب نہیں ہوگا جو پچھلی قوموں کے لوگوں سے ہوگا، ہم سے سب سے خطرناک حساب یہ ہوگا کہ تم ایک ڈیوٹی دے کر بھیجے گئے تھے، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ دنیا میں انصاف اور امن قائم ہو، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، بتاؤ تم نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ ہمارا جواب ہوگا کہ اللہ، ہم تو انجینئر تھے، ہم تو پروفیشنل تھے، ہم تو ڈاکٹر تھے، ہم تو بزنس مین تھے، ہم تو مسجد کے امام و خطیب تھے، ہم تو مدرسے میں فلاں فلاں کتابیں پڑھاتے تھے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں سے کوئی جواب ایک لمحے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ صحابہ میں بہت کم لوگ علماء تھے، میں تو کہتا ہوں صحابہ میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صحابہ کی اکثریت الٹریٹ تھی، لیکن ذمہ داری کا احساس اور ڈیوٹی ہونے کا احساس۔ رومن امپائر میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں انصاف کا نظام قائم ہو۔ پرشین امپائر میں آ کر آرمی چیف کے سامنے کہہ رہے ہیں، امپرر کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ملک میں ظلم ہو رہا ہے،
کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مزدوروں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے. ایک ڈائنسٹی سرکار چل رہی ہے آپ کے یہاں، موروثی سلطنت ہے. قیصر کا بیٹا قیصر، پھر اس کا بیٹا قیصر، پھر اس کا بیٹا قیصر. آپ کے یہاں نہایت ناانصافی ہر کمزور طبقے کے ساتھ ہو رہی ہے. ہم مدینے سے آئے ہیں اس سسٹم کو بدلنے کے لیے. ہم آپ کے یہاں عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں آئے، رومن امپائر کی حسین عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، رومن امپائر کی خوشنما مناظر کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، ہم سیاحت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم گھومنے کے لیے نہیں آئے. ہم جسٹس بیسڈ سسٹم کو آپ کے ملک میں اسٹیبلش کرنے اور مظلوموں کو آپ کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے. کیا آج کے کسی مسلمان کو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس تو چھوڑیے، علم بھی ہے؟ کیا میں صاف جواب سن سکتا ہوں آپ سے؟ زیادہ سے زیادہ ہم ذمہ دار کس کے ہیں؟ ایک بیوی اور 3 بچوں کے. نتھنگ مور دین دیٹ. ہم اپنی فیملی کے ذمہ دار ہیں. اچھے کپڑے پہنائیں گے، اچھی کار، اچھی بلڈنگ، اچھا بنگلہ، اچھی سواری، اچھی شادی، فضول خرچیوں والی، عیاشیوں والی، بے شرمیوں والی، غریبوں کا دل دکھانے والی. اور پھر جب کوئی کہے گا کہ ایسا میں تو فیملی کا ہیڈ ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ ایک نان مسلم اور ایک مسلم کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر صرف نماز روزہ کرنا اسلام ہوتا تو کسی قوم کو نماز روزے سے انکار نہیں تھا. قوموں نے نبیوں سے کہا تھا الصلاۃ تأمرنا ان نفعل، کیا تمہاری نمازیں ہم کو اپنے پورے کلچر کو بدل دینے کا حکم دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے نماز پر اعتراض نہیں تھا، زندگی کی ترتیب اور ترجیحات پر پرائرٹیز کے بدلنے سے انکار تھا. کاش کہ یہ بات ہم سمجھیں کہ دنیا کی بربادی کے، دنیا کے زوال اور اخلاقی دیوالیہ پن و بینکرپسی کے ذمہ دار نہ یہودی ہیں، نہ RSS کے لوگ ہیں، نہ CIA کے لوگ ہیں، نہ KGB کے لوگ ہیں. وہ ہیں جن کا نام ہے محمد سعید اور محمد مصطفیٰ. ہم ذمہ دار ہیں. We have to take the responsibility. We have to bow our heads shamefully in front of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم مجرم، اس لیے ہم نے اپنی اجتماعی ذمہ داری بالکل نہیں سمجھی. چونکہ یہاں مجھ سے کہا گیا کہ ہم مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، یہاں مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، یہاں برادریوں کے ذمہ دار ہیں، یہاں بزنس مین لوگ موجود ہیں، اس لیے میری گفتگو ذمہ داری کے ارد گرد گھوم رہی ہے. خدا کے لیے سنجیدگی سے سمجھیے اور یہ مانیے کہ ہم نے اسلام کو ابھی تک نہیں سمجھا. اگر جب تک ہم اپنی کیریکٹر ادا کر رہے تھے، رول پلے کر رہے تھے، تو دنیا کا نقشہ ہی بدل چکا تھا. لیکن دنیا کی خدمت، انسانی برادری کی خدمت اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی ریسورسز کو لگانا، اپنے ہی وسائل کو خرچ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو کھپانا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، جب سے مسلمانوں نے چھوڑا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا زوال نہیں ہوا، دنیا لٹ گئی. لوگ اس کو حادثہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی. یہ کوئی حادثہ ہے؟ حادثہ یہ ہے
کہ دنیا کے انسانوں کی شرافت چلی گئی۔ حادثہ یہ ہے کہ عورتوں کی عزتوں کی سر بازار، عورتوں کی عزتیں لوٹنے لگی۔ کس کی وجہ سے؟ بہت آسان ہے دوسروں کو الزام دینا، بہت مشکل ہے اپنے جرم کا اقرار کرنا۔ یہ خالی ذہنی اور ایک فرضی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں۔ جس محلے میں کوئی ہمدرد انسان رہتا ہے، ایک ہمدرد انسان جس کو اپنے پڑوسیوں کی بھی فکر رہتی ہو، اپنی فیملی کے ساتھ وہ خیال رکھتا ہو، آپ بتائیے اس محلے میں آپس میں محبتیں رہتی ہیں کہ نہیں رہتی؟ جواب دیجیے مجھے۔ وہ شخص جو سب کا یہ کیئرنگ اور لونگ اور شیئرنگ رشتہ رکھتا ہے، کوئی انسان، وہ انسان ہزار سیاسی پارٹیاں مخالف وہاں موجود ہوں، لیکن اس انسان کی محبت سب کے دل میں رہتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اور مسلمانوں کو مارنا، بٹ ڈونٹ ٹچ دس مین، یہ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان نے اپنے لمیٹڈ دائرے میں اپنے محلے کے لوگوں کا خیال رکھا تو اس کی محبت دل میں آ گئی۔ جب مسلمان بحیثیت امت دنیا کے انسانوں کے غمخوار تھے تو دنیا کے انسانوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر گئی۔ ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے عزیزوں۔ اپنے حقوق کی لڑائی تو دنیا کی سب قومیں لڑتی ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو انصاف دلانے کی لڑائی لڑنا یہ نبیوں نے سکھایا تھا، محمد عربی نے سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپروچ، یہ نظریہ حیات، یہ ورلڈ ویو، یہ تصور حیات، اپنی ذمہ داریوں کا یہ ادراک پھر سے واپس آ جائے تو پھر سے ہمارا ماضی واپس آ جائے گا، عظمت رفتہ واپس آ جائے گی، اور عظمت رفتہ سے زیادہ محبت رفتہ واپس آ جائے گی۔ دنیا کے انسانوں کے ہم محبوب بن جائیں۔ بڑی زبردست کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، بہت زبردست کوتاہی۔ احساس ذمہ داری، فرائض کا تصور ہمارا بدل گیا۔ اگر اسلام میں پوچھا جائے کسی بھی مسلمان سے کہ کتنے فرائض ہیں تو کیا جواب ملے گا؟ کوئی صاحب جواب دیں، کتنے فرض ہیں اسلام میں؟ بتائیے مفتی صاحب، آپ بتائیے، آپ تو مفتی ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ میں بھول گیا ہوں، میرے سبق یاد دلا دو۔ کیوں بھائی آپ لوگ چوکنا ہو گئے؟ میری پہلے کی بات نہ ہوتی اور میں اچانک آپ سے سوال پوچھتا، سب کہتے 5 فرائض ہیں۔ جناب یہ ارکان ہیں، فرائض نہیں ہیں۔ فرائض کی فہرست بہت لمبی ہے۔ کیا والدین کی اطاعت و فرما برداری فرض نہیں ہے؟ کیا میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات فرض نہیں ہیں؟ کیا غریبوں کی خدمت فرض نہیں ہے؟ کیا مظلوموں کو انصاف دلانے کی کوشش فرض نہیں ہے؟ ہمارا تصور فرائض بالکل غلط ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم رمضان کے روزے رکھ لیے، زندگی میں ایک حج کر لیا اور زکوٰۃ ادا کر دی، اور وہ بھی اس طرح کے مدرسے کے سفیر کو 15 دفعہ دوڑایا ہم نے،
اور اس کو ذلیل کیا اور اس سے کہا کہ پچھلے سال کی رسید دکھائیے، اور اس نے دکھایا کہ آپ نے زکوٰۃ 200 روپے دی تھی، تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس سال کورونا کے بعد ہے، ہم آپ 100 روپے زکوٰۃ دیں گے، اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے اس طرح 5 فرض ادا کر دیے۔ جی نہیں، یہ ارکان ہیں، فرائض کی فہرست لمبی ہے۔ پھر سے اسلام کو سمجھیے اور گستاخی معاف، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئیے۔ اپنے رائٹس اور اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا کوئی کمال کی بات نہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں قربانیاں دینا، یہ ہے اہم بات، مردانگی کی بات۔ ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ کانسٹیٹیوشنز ان دا ورلڈ، میں تو اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ اس میں بھی پورے کانسٹیٹیوشن میں 69 سال تک ہماری ڈیوٹیز کے لیے ایک بھی لفظ نہیں تھا، سارا بیان ہمارے رائٹس کا تھا۔ یہاں بیٹھے ہوں گے وکلاء، چند سال پہلے اس میں ڈیوٹیز کے سلسلے میں کچھ بڑھایا گیا، امینڈمنٹ کیا گیا۔ 70 سال کے بعد ہمارے دیش کے مہان نیتاؤں کو یہ سمجھ آیا کہ شہریوں کی کچھ ڈیوٹی بھی ہونی چاہیے، صرف رائٹس بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب اٹھائیے قرآن کو، تمام حدیثوں کے ریکارڈ کو کھولیے، اسلام نے حقوق دوسروں کے بیان کیے ہیں اور فرائض ہمارے بیان کیے۔ انسان جب اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی دوسروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اور انسان جب صرف اپنے رائٹس کے لیے لڑتا ہے تو اول تو اپنی ڈیوٹی بالکل ادا نہیں کرتا، اور پھر کلیش پیدا ہوتا ہے آپس میں، جو آج پوری اقوام عالم میں پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اور انبیاء علیہ السلام نے اس باریک بات کو اللہ کی وحی سے سمجھا تھا کہ انسانوں کو شعور دلاؤ ان کی ڈیوٹیز کا، اس سے انسانوں میں جوڑ پیدا ہوگا۔ جو بیوی اپنے حقوق کو یاد رکھے اور ذمہ داریوں بحیثیت بیوی کے فرائض کو یاد نہ رکھے، گھر میں کیسا ماحول ہوگا؟ اور اسی طرح الٹا کر لیجیے، جو شوہر اپنے حقوق کا بہت زیادہ اس کو یاد ہوں اور اپنی ڈیوٹیز ٹورڈز ہز فیملی وہ یاد نہ ہوں، اس گھر میں کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے والی چیز ان کی ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ کہ حقوق کا۔ دوسروں کے حقوق کا خیال اور اپنی ڈیوٹیز کا خیال، یہ خاندانوں کو، محلوں کو، قوموں کو، انسانیت کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ انقلاب تھا جو نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اس امت کے ذریعے بپا ہوا تھا، جس امت کے ایک ایک فرد کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس طرح رسول اللہ ہم تک بھیجے گئے ہیں، اسی طرح ہم اقوام عالم کی طرف مبعوث ہیں۔ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جتنی قربانی، جتنی تکلیف، جتنی مشقت رسول اللہ نے ہم تک اس محبت بھرے پیغام کو پہنچانے کے لیے برداشت کی ہے، اتنی ہی تکلیف اور قربانی اور مشقت ہمیں بھی اقوام عالم تک خدا کے اس خوبصورت تحفے کو پہنچانے کے لیے ضرور برداشت کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر
ایک ہی لفظ رسول اللہ کی ذمہ داری کی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا اور وہی لفظ ان کی امت کی ذمہ داری کے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ سورہ حج کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اب آئیے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ ایک ہی لفظ جو امت مسلمہ تک رسول اللہ کو جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، تو حضور کی ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ قرآن نے چنا، شہیدن علیکم، وہی لفظ جب اللہ اس موضوع پر آیا کہ اب تمہاری ذمہ داری اقوام عالم کے لیے کیا ہے، تمہارا رشتہ اقوام عالم سے کیا ہے، تو وہی سیم ورڈ شہیدن علیکم اور وتکونوا شہداء علی الناس، وہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ یعنی یہ تک گوارا نہیں کیا اللہ نے کہ رسول کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کوئی اور لفظ بول دیتے اور ہماری ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے کوئی اور لفظ بول دیتے۔ لفظ تک کا فرق اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ اور مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ عربی زبان بہت امیر زبان ہے، بہت دولت مند زبان ہے، انگریزی کی طرح غریب زبان نہیں ہے۔ انگریزی دانوں سے معذرت کے ساتھ، انگریزی اتنی غریب زبان ہے کہ عربی کے ذمے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھی انگریزی جانتا ہوں، میں نے انگریزی میں شاعری بھی کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھی عربی جانتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے انگریزی جو ہے وہ کشکول لیے کھڑی رہتی ہے عربی کے سامنے کہ کچھ زکوٰۃ کے طور پر کچھ الفاظ دے دو۔ اتنی مغربی زبانیں بہت فقیر زبانیں، اس کی وجہ ہے مغرب کا مزاج ٹیکنیکل ہے، لٹریری نہیں ہے۔ مشرق کا مزاج ادبی اور رومانی اور روحانی ہے۔ رومانی اور روحانی مضامین کے بیان کرنے کے لیے الفاظ کی کثرت چاہیے، اور ٹیکنیکل مشینری میکینیکل مضامین کی ادائیگی کے لیے زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ عربی کے وسیع خزانے الفاظ سے کوئی اور لفظ لے کر کچھ ڈفرینشیٹ کر سکتا تھا تاکہ نبی کی ذمہ داری اور امت کی ذمہ داری میں کچھ فرق تو رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی دوسرا لفظ استعمال کرنا گوارا نہیں کیا تاکہ مسلمانوں کو یہ میسج جائے کہ تم پر اتنی ہی گرانبار ذمہ داری میں ڈال رہا ہوں۔ اقوام عالم کے لیے، انسانی برادری کے تئیں جتنی بھاری ذمہ داری میں نے محمد رسول اللہ پر ڈالی تھی، اور دیکھ لینا اس میرے پیارے لاڈلے بندے نے وہ ذمہ داری اس طرح ادا کی کہ مہینوں مہینوں گھر میں چولہا نہیں جلا، مگر ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں۔ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تو باندھے، مگر ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں۔ دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے ہیلمٹ کی کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر گھس کر داڑھ تک پہنچ گئی، چہرہ زخمی ہو گیا، ذمہ داری کی ادائیگی میں پھر بھی کوئی کوتاہی نہیں۔ طائف میں بری طرح پتھرا ہوا، مبارک پیر ٹوٹ گئے، گر پڑے آپ، بے ہوش ہو گئے، مگر ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اور ہم ایک ڈش کم کرنے پر تیار نہیں ہیں کہ دسترخوان پر ایک سالن کم ہو جائے تاکہ اس پیسے سے کسی بھوکے کو ہم کھلا سکیں۔
کسی کے گھر کے اندھیرے دور کر سکیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دنیا کی قومیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم دنیا کی قوموں پر ظلم ہم نے پہلے کیا ہے، اس ظلم کے جواب میں دنیا کی قومیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں. اور کیا میں یہ کہوں کہ ظلم کے جواب میں ظلم ہی ملتا ہے، اور خدمت کے جواب میں تھوڑے انتظار کے بعد محبتیں ملتی ہیں. یہ یونیورسل قانون ہے. خدا کے لیے آپ حضرات ایک نیا ورق پلٹ دیجئے اپنی اپنی برادریوں، اپنے اپنے ذاتی اور فیملیز اور خاندانوں کی زندگی میں ایک نیا ورق پلٹ دیجئے، ایک نئی شروعات کیجیے. برادریوں کے ذمہ دار، میں ان سے کیا گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی برادریوں کی میٹنگیں بلائیے. کر سکتا ہوں گزارش؟ کوئی نہیں جواب دے رہا. آپ برادریوں کے ذمہ داروں سے کہیں کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو چکا، اب ہماری برادریوں میں جہیز کا مطالبہ نہیں ہوگا. اب ہماری برادریوں میں شادیوں میں عیاشیاں نہیں ہوں گی. ابھی آتے وقت، کمرے سے نکلتے وقت مجھے ایک تازہ ویڈیو ملا ہے. حیدرآباد میں ایک نئی بارات، اس بارات میں چوراہوں پر رات کے اندھیرے میں جب بارات گزر رہی ہے تو لوگ نوٹوں کی گڈیاں اڑا رہے ہیں ہوا میں اور لوگ لوٹ رہے ہیں. کیا جواب دیں گے یہ مسلمان جو مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھوا رہے ہیں؟ نکاح من سنتی. کل کو تم ہوگے اور محمد رسول اللہ کا گریبان ہوگا، ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور حضور خدا کے سامنے تم کو پیش کریں گے. سب سے پہلے مشرکین سے پہلے، یہودیوں سے پہلے، نصارہ سے پہلے، مورتی پوجا کرنے والوں سے پہلے ان بدماشوں کو جہنم میں بھیجیے جنہوں نے مجھ کو بدنام کیا ہے، جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا. یہ پیسے جو تم لٹا رہے ہو سڑک پر، اگر ان پیسوں کا صحیح استعمال کرتے تو کئی سو یتیم لڑکیوں کو بھی سہاگ مل جاتا. تمہاری بیٹی کی بارات، تمہارے بیٹوں کی بارات جا رہی ہے شہنائی بجاتے ہوئے، کمکمیں سجاتے ہوئے، تم ڈی جے اور میوزک اور ناچ گا رہے ہو، اور جس گلی سے گزر رہے ہو سڑک سے، اس کے کنارے کچھ غریب گھروں کے میں بھی ہیں. بیٹی جھانک کر دیکھتی ہے کھڑکی سے اور دیکھتی ہے کسی کی بارات جا رہی ہے، اور چپکے سے جا کر اپنے کمرے کو اندر سے بند کر کے تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہے. کاش کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو کوئی آتا مجھے بھی بیاہ کر لے جاتا. میں تو اپنے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہوں. جس وقت وہ لڑکی رو رہی ہوتی ہے اسی وقت اللہ کاتب تقدیر کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، لکھ دو اس شادی میں پھوٹ پڑے گی، اس میں طلاقیں ہوں گی، اس میں قتل و غارت گری ہوگی. اب تم ہزار دنیا بھر کے عاملوں سے، بزرگوں سے تعویذ لکھواتے پھرو، لیکن یاد رکھنا برادریوں کے چودھریوں، جو لعنت خدا کے غصے کی وجہ سے اس شادی پر برسی ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر تعویذ لکھیں، وہ بلا اور وہ نفرت دور نہیں ہو سکتی. کیا ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں؟ یو پی کے ڈی جی پی تھے مسٹر پرکاش سنگھ، ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے ایک اچھے مسلمان. ان کی بیٹی کے نکاح کا مسئلہ تھا. میرے پہلے شیخ و مرشد، وہ اللہ کا ولی اور عارف بندہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، ان سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے حضرت سے درخواست کی، یہ شادی الہ آباد میں ہونی تھی. انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ نکاح پڑھا دیں. حضرت نے معذرت فرمائی، کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا. کہا پھر حضرت آپ کسی اور کو بھیج دیجیے. تو حضرت نے مجھے لکھنؤ خط بھیجا کہ مولوی سجاد یہ صاحب ہیں، مجھ سے بہت تعلق رکھتے ہیں، اچھے انسان ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح ہے،
ہمارا خواہش یہ ہے کہ آپ نکاح پڑھا دو، اس موقع پر تھوڑی سی بات بھی کر لینا۔ میرے شیخ کا حکم تھا، میں عام طور پر شادیوں میں شریک بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں، 99% میں شادیوں میں شریک نہیں ہوتا، لیکن شیخ کا حکم تھا، میں چلا گیا۔ پولیس لائن کے گراؤنڈ میں نکاح کی تقریب تھی، ڈی جی صاحب کے بغل میں مجھے بٹھایا گیا۔ ڈی جی صاحب نے مجھ سے کان میں کہا، ڈائریکٹر جنرل پولیس آف یو پی، کہ نعمانی صاحب مسلمانوں کی شادیاں تو بہت سمپل ہوتی تھیں، یہ ہو کیا گیا اب آپ کے معاشرے کو، آپ کے سماج کو؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی خرابیاں لے لی ہیں اور آپ نے ہماری خوبیاں لے لی، ایک تبادلہ ہوا ہے، اور میں تفصیلی جواب تقریر میں دوں گا جو میں نکاح سے پہلے کروں گا۔ میں نے نکاح کے موقع پر بہت سخت لفظوں میں یہی باتیں کہیں۔ جیسے ہی میں تقریر سے فارغ ہوا، ڈی جی پی صاحب کھڑے ہوئے، کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ان کے پی اے صاحب ان کا تشریف لائیں، سر آئیے۔ جو ڈی جی پی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ ایک تو تبصرہ وہ ہے جو نعمانی صاحب نے تقریر میں کیا، وہ تو میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں اتنا زیادہ اسلام کو نہیں جانتا کہ میں اس پر کوئی کمنٹ کروں۔ لیکن میرے پاس بیٹھے تھے نعمانی صاحب، میں نے ان سے کان میں کہا کہ مسلمانوں کی شادیاں تو پہلے بہت سمپل ہوتی تھی، تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اسلام کی خوبیاں لے لی اور ہم نے آپ کی خرابیاں لے لی۔ یہ جواب انہوں نے مجھ سے کان میں کہا تھا، لیکن میں آپ مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں نعمانی صاحب سے، ایبسلیوٹلی صحیح کہا انہوں نے کہ واقعی ہمارے سماج کی جو خوبیاں، ان کے اسلام کی خوبیاں تھیں، وہ ہمارے سماج نے لی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں پرکاش سنگھ، میں جس سماج سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے سماج کی پنچایت میں طے ہوا ہے کہ کسی شادی میں کھانے پر 25,000 روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوں گے۔ کین یو بلیو اٹ؟ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کیا نہیں خرچ کر سکتے وہ؟ ہم اور آپ بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اپنے پڑوسی قوم کی مضبوطی کے اسباب پر غور کرنے کے۔ ہم حقائق کو جھٹلا رہے ہیں، ہم شتر مرغ کی طرح اپنی گردن کو ریت میں چھپا کر تیر و نشتر سے اپنے کو محفوظ سمجھنے کی مہلک غلطی کر رہے ہیں۔ آپ میں بڑے بڑے مالدار بزنس مین بیٹھے ہوں گے۔ ابھی چند مہینے پہلے اوبرائے کے مالک سے میری ملاقات ہوئی۔ اوبرائے چین آف ہوٹل، آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اوبرائے ہوٹلز ہیں۔ اوبرائے ہوٹل کا مالک ایک سکھ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا آن ریکارڈ، اپنا ریکارڈ سیکرٹری سے کہا لا کے دکھاؤ مولانا صاحب کو، کیونکہ میں اکال تخت گیا تھا، سکھوں کے رہنما سے ملا تھا۔ اس کے بعد میری کچھ سکھ انٹلیکچوئل اور بزنس مین کے ساتھ ایک کلوز ڈور میٹنگ ہوئی، اس میں تعارف ہوا۔ بہت سمپل آدمی، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اوبرائے ہوٹل کے مالک ہیں، یعنی بلینز آف ڈالرز کے مالک ہیں۔ امریکہ کے شہروں میں، یورپ کے شہروں میں، انڈیا میں، کہاں، سنگاپور میں، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ میں، ہر جگہ اوبرائے ہوٹل کی چین موجود ہے۔ اس کا مالک نے کہا کہ مولانا صاحب، گرو کی کرپا سے میں اپنی منتھلی انکم کا 95% غریبوں کی سیوا پر خرچ کرتا ہوں۔ چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ نہیں؟ 95%، ہمیں 2.5% خرچ کرتے ہوئے پسینے آ جاتے ہیں۔ ہم بہانے بازی کرتے ہیں، ہم اکاؤنٹس میں ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم مولویوں کے پاس لوگ مسئلہ لے کر آتے ہیں اور ہوشیاری کرتے ہیں کہ فائنینشیل ایئر کے ختم ہونے سے پہلے اپنے اکاؤنٹس کے پیسوں کو بیٹا، بیٹی، داماد، بہو، ان سب کے ٹرانسفر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں
اور اس کے بعد وہ عالم سے کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں تو اتنے پیسے، تو کتنی زکوٰۃ ہوئی؟ تم ہم کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر رب کائنات کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہو. مال کی محبت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. یہ ہے ہمارا کیریکٹر. ہم جتنے بدترین حالات کا اس وقت شکار ہیں، سچ کہتا ہوں عوام الناس کی محفل یہ نہیں ہے، ورنہ میں وہاں شاید یہ جملہ نہ بولتا. ہم اس سے زیادہ برے حالات کے مستحق ہیں. یہ تو رحمت دو عالم کے آنسوؤں کی کچھ برکت ہے، کچھ آبرو رکھی ہوئی ہے کہ اللہ ہم کو ابھی وہ سزا نہیں دے رہا ہے جس کے ہم اپنی جرائم کی وجہ سے مستحق. برادریوں کی بالکل پنچایت بلائیے، میٹنگ بلائیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طے کیجیے. مدرسوں اور مسجدوں کے ذمہ داران، مسجدوں کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ مسجد سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد اپنے پورے نیبرہڈ کہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا مرکز بننا چاہیے. پورا ہمارا نیبرہڈ، ہر مسجد کے ارد گرد 100 200 300 جو گھر ہیں، اس کے بارے میں ہماری مسجد میں بیٹھ کر مشورہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہر گھر کے حالات ہمیں معلوم ہو جائیں تاکہ ہم کچھ خدمت کر سکیں. آپ راجستھان کے لوگ ہیں، یہاں جاٹ برادری ہے، گجر برادری ہے. جاٹ برادری کا لیڈنگ رول تھا کسان آندولن میں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بالکل شروعات میں ہی، کیونکہ میں بہت پہلے سے کسانوں کے مسائل کو پڑھتا تھا، اپنی خانقاہ کی اصلاحی مجلسوں میں میں اپنے لوگوں کو اس بات پر انکریج کرتا تھا کہ اپنے اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے میں گاؤں میں جاؤ اور کسانوں کی خیریت پوچھو. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خودکشی ہمارے ملک میں ہر سال کسان کر رہا ہے. اس لیے کہ کسان بینک سے لون لیتا ہے، اس کی فصلوں کو اچھی قیمت نہیں ملتی، کھاد مصنوعی ہے، کیمیکل والی ہے جس سے پیداوار کم ہو رہی ہے، امپورٹڈ بیج ہے جس بیج کو سازش کے تحت بھیجا جا رہا ہے. اور آپ میں سے خدا کرے کچھ لوگ جانتے ہوں یہ بات کہ ہمارے ملک میں تازہ بیج کو پیدا کرنا بین کر دیا گیا ہے. ہر کسان مجبور ہے کہ وہ امریکہ سے امپورٹ کرے ہوئے بیج کو ہی استعمال کرے، اور وہ بیج امریکہ میں استعمال نہیں ہوتے. میں نے کیلیفورنیا میں فارمر سے پوچھا، انہوں نے کہا اس بیج کو تو ہم لوگ اپنے جانوروں کو بھی نہیں کھلا سکتے. اس بیج کو یہاں پر حکومت نے لازم کر دیا کہ کوئی فارمر اس بیج کے سوا کوئی بیج استعمال نہیں کر سکتا. یہ پوری سازشیں ہیں. میں بہت پہلے سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ کسان تنگ آمد بجنگ آمد کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ جب کسان آندولن شروع ہوا تو میں پہلا شخص تھا مسلم ایک طالب علم کہ کسان آندولن میں خود جا کر شریک ہوا. ان کی لیڈرشپ سے میرے برابر رابطہ قائم ہے. کئی بار نریش ٹکیت خود میرے پاس آ چکے. میں خود نریش ٹکیت کے گھر گیا اور کسانوں کی پوری صورتحال کو سمجھا، اور حکومت سے جو ان کی لڑائی ہے اس کے علاوہ میں نے اپنے لوگوں سے، جہاں ہمارا NGO رحمان فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے تقریباً 15-16 اضلاع میں، ان سب جگہ میں نے یہ بات کہی لوگوں سے کہ آپ ایک ایک گاؤں میں جاؤ، ایک ایک کسان کے گھر جاؤ، اپنے ساتھ کسی نان مسلم کو لے کر جاؤ اور کسانوں سے بہت محبت سے پوچھو کہ انکل کہیں آپ کے اوپر بینک کا لون تو نہیں ہے؟ تو وہ بتائے گا کہ ہاں ہے. پھر اس سے پوچھو کہ پھر آپ کا کیا کیپیسٹی ہے، آپ اس لون کو کب تک ادا کر پائیں گے؟ تو 3 جگہ یہ واقعہ پیش آیا کرناٹکا میں کہ کسان نے کہا کہ ہم ادا تو کر ہی نہیں سکتے، 12 لاکھ 15 لاکھ روپے ہم کہاں سے لائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے اچانک آواز دی، لوگ ہمارے ساتھی حیران رہ گئے
بیٹی اس کی گھر سے نکل کر آئی اور اس نے صرف یہ کہا کہ یہ بیٹی ایک بچی ہے، اس کی شادی میں کر دوں، 2 مہینے 4 مہینے کے بعد ہو جائے گی، اس کے بعد تو میں خودکشی کروں گا، کوئی چارہ کار نہیں میرے پاس۔ ہمارے ساتھیوں نے یہ کہا انکل ایک گزارش آپ سے ہے، آپ آج طے کر دیجئے کہ آپ خودکشی نہیں کریں گے، ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا سارا لون ادا ہو جائے، صرف آپ ایک کام کر دیجئے، ہم کو لے جا کر اپنے بینک مینیجر سے ملوا دیجئے۔ پہلے تو اس کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہے، اس کو شک ہوا، اور آپ جانتے ہیں یہ شک اور سندیہ کی فضا ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ شک ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہے، شک نہ ہونے پر تعجب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ جب اس کو یقین ہو گیا تو وہ بینک مینیجر کے پاس لے کر گیا، اور ہمارے ساتھی داڑھی کرتا ٹوپی میں وہ گئے اور انہوں نے جا کر مینیجر سے کہا کہ سر ان کا لون کا پتہ چلا اتنا ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، تو ہم لوگ آپ کے پاس اس ریکویسٹ کے لیے آئے ہیں کہ اگر آپ 3 مہینے کا نوٹس آپ نے دیا ہے تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں، 6 مہینے کی مدت کر دیں، 8 مہینے کی کر دیں، تو ہم لوگ ان رائٹنگ گارنٹی دے سکتے ہیں، ہم ایفیڈیوٹ بھی بھر سکتے ہیں کہ ہم لوگ انکل کا لون ادا کروا دیں گے۔ بینک مینیجر اپنی کرسی سے اٹھ گیا، اس نے واٹ آر یو سیئنگ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کا سر ہم اور کچھ نہیں، آپ کسی کو نہ بتائیے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کوئی اخبار میں نہیں چھپے گا، کوئی پریس میں نہیں جائے گا، کوئی خبر نہیں چھپے گی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیوا کریں گے تو خدا ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ یقین مانیے پنجاب نیشنل بینک کے مینیجر نے کھڑے ہو کر نمسکار کیا، کہا کہ میں نوٹس وڈرا کرتا ہوں، انلیمیٹڈ مدت کے لیے آپ کو مہلت دیتا ہوں۔ پولیس اسٹیشن میں جو ہم نے رپورٹ لکھائی تھی اس نے اسی وقت فون کر کے اپنے اسسٹنٹ سے کہا فوراً لیگل اوپینین لے کر کل کو FIR وڈرا کرو۔ یہ فرشتہ لوگ آئے ہیں، دیوتا لوگ، یہ کسان کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دیں گے۔ مہلت بڑھوائی گئی تھی 8 مہینے کی، 3 دن کے اندر چند عورتوں نے اپنے سونے کے زیور بھیج دیے، کچھ لوگوں نے اپنی زمین دے دی اور کہا بہت دن ہیں، 6 مہینے 8 مہینے، اتنے دن میں بہت دیر ہو جائے گی، ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے درس میں اپیل بھی کی تھی، آپ یہ زیور لے لیجئے، یہ چوڑیاں لے لیجئے، یہ ہار لے لیجئے، یہ زمین کے پلاٹ کے پیپرز بھیج رہے ہیں، ان کا جو قرض ہے وہ ادا کر دیجئے۔ اب آگے اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے خاندان کے بچے کس راستے کو چھوڑ کر کس راستے پر آ گئے، آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریے۔ حقوق آپ کو سونے کی تشتری میں رکھ کر دیے جائیں گے، اور آپ ذمہ داریوں کو ادا کیے بغیر حقوق کی لڑائی لڑیں گے، دشمنی بڑھنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو حقوق کی بات کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، قانون کے حوالوں کے ساتھ کرتا ہوں، ممکن حد تک پوری جرأت و حوصلے کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن آپ سے کچھ اور کہنا ہے مجھ کو۔ ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ واقعی ذمہ داروں کا مجمع ہے، اگر یہ تماشبینوں کا مجمع ہے، گستاخی معاف، اگر یہ صرف کانوں کی ذہنی عیاشی، کان کی عیاشی کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو میں آپ سب کو اور آپ کے مستقبل کو اور آپ کی اولاد کے مستقبل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ پلیز سیریس ہو جائیے، پلیز سنجیدہ ہو جائیے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ آج یہاں کے ڈپٹی میئر صاحب مجھ سے پاس آئے تھے، ہیں یہاں؟ آج ڈپٹی میئر صاحب مجھ سے ملنے آئے، اس وقت میرے پاس وقت بہت کم تھا، یہ چاہتا تھا ان کو قصہ سناؤں، اب آپ کو سناتا ہوں۔ میں لندن گیا، لندن کی لیڈس یونیورسٹی میں میرا لیکچر ہوا، اللہ جانے کہاں سے وہ خبر پہنچی، لندن کے میئر کے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کا جو گورننس سسٹم ہے، شاندار گورننس سسٹم، انہوں نے ہر شہر کے جو لوکل گورنمنٹ ہے
اس کو بہت پاور دیے ہوئے ہیں، وہ ہر بات کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو لوکل کاؤنسل ہے وہ فلی امپاورڈ ہے، اس کا زبردست بجٹ ہوتا ہے، اور وہاں کا اصل حکمراں وہاں کا میئر ہوتا ہے. اس میئر تک کسی طرح سے میری بات پہنچی، مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں رہا کیسے. تو میئر کی طرف سے ایک آفیشیل لیٹر میرے پاس آیا، اور اس میں کہا کہ ہم آپ کو ایک سرکاری استقبالیہ دینا چاہتے ہیں، اور ہو از ہو جو لندن کے چوٹی کے لوگ ہیں، وائس چانسلرز، ممبرس آف کاؤنسل، ان سب کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. فلاں اور فلاں ڈیٹ ہمارے لیے سوٹ کرتی ہے، اگر آپ کو ایک ڈیٹ پسند کر لیں تو وہ اطلاع کریں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک مولوی آدمی اس کو لندن کے میئر استقبالیہ دے رہا ہے، کیا مطلب ہے بھائی، کیوں ہے یار، کہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی یادداشت میں تو نہیں ہوا، پورے دنیا سے علماء آتے ہیں. اب آپ کی کون سی تقریر ان تک پہنچی ہے، کیا رپورٹ پہنچی، ہم نہیں معلوم. تو ہم نے کہا آپ لوگ پتہ تو لگائیے. ان کا ٹھیک ہے، ہمارے جو مسلم کاؤنسلرز ہیں ان کو انہوں نے اطلاع دی، اور ان کاؤنسلرز کے ساتھ میئر سے ملنے گئے. تو میئر نے کہا کہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی ہے جو UN میں انہوں نے کی تھی. وہ تقریر مجھے 1 سال 1.5 سال پہلے انہوں نے کسی نے سنوائی تھی. مجھے پتہ چلا اخبار سے کہ وہ یہاں لندن میں ہیں. تو میں نے اپنی جو کیبنٹ تھی اس میں مشورہ کر کے ایک تجویز پاس کر کے ان کو میں نے بھیجا ہے. اگر وہ منظور کر لیں تو we will be highly obliged. ہمارے علماء نے کہا کہ مولانا یہ گولڈن چانس ہے، اس کو چھوڑیے مت. خیر میں دعوت قبول کی، صلاۃ الحاجت پڑھی، بھارت میں اپنے بزرگوں کو میں نے فون کر کے دعا کی درخواست کی. اس وقت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابوالرق صاحب حیات تھے، حضرت قاری صدیق صاحب حیات تھے، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی حیات تھے، میرے والد ماجد حیات تھے. میں نے ان سب سے کہا کہ دعا فرمائی، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تقریب میں جا رہا ہوں. تو میئر نے واقعی بہت شاندار استقبالیہ دیا، بہت شاندار. اور ایک خاص بات میئر نے یہ کی کہ میئر نے کہا کہ مولانا نعمانی صاحب کے کاؤنسل کی پریمائزز میں داخلے سے 3 گھنٹے پہلے اور ان کے وہاں سے نکلنے کے 3 گھنٹے بعد تک کوئی شراب ہماری کاؤنسل کی بلڈنگ میں کوئی نہیں پی سکتا، کسی جگہ سرو نہیں کی جائے گی، ٹوٹلی بین کرنے کا آرڈر کر دیا اس نے. اور استقبال ہوا. اللہ نے میرے دل کو، میری زبان کو جاری کر دیا، اور میں نے سورہ مریم اور سورہ آل عمران کے حوالے سے حضرت عمران کے خاندان، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، ان کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے کی کوشش کی، اور بات ان کے سامنے پورا پیغام رکھا. اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان، میں نے کہا کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا پیغمبر و رسول نہ مانے، جب تک کہ حضرت مریم کی عظمتوں کا احترام اس کے دل میں نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. میں جیسے ہی تقریر کر کے فارغ ہوا، میئر صاحب پاس میں بیٹھے تھے. اس سے پہلے کہ وہ آخری کنکلوڈنگ ایڈریس کرتے، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، بوڑھی اور بزرگ خاتون، انگریز. جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنی بھررائی ہوئی اس کی آواز تھی کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی، اور اس نے بہت ایموشنل لہجے میں روتے ہوئے کہا I am now 80 years old. میں 80 سال کی ہو چکی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد دنیا سے چلی جاؤں. آج جو کچھ مولانا مسٹر سجاد نعمانی صاحب I bear witness، آپ نے جو کچھ کہا ہے ایک خدا کے بارے میں، آپ نے جو کچھ کہا ہے جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، آپ نے جو کچھ کہا ہے لیڈی ماریا یعنی حضرت مریم کے بارے میں، آپ نے جو کچھ کہا ہے فیملی آف عمران یعنی آل عمران کے بارے میں، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے پروفٹ محمد کے بارے میں، میں اس سب کو قبول کرتی ہوں. بٹ اس نے کہا بٹ میں اب شکایت کرتی ہوں، میرے ہنڈریڈس آف مسلم فرینڈس ہیں، کولیگس ہیں، پڑوسی ہیں، سینئرس ہیں، جونیئرس ہیں، not a single Muslim has ever told me that Quran mentions so highly, so respectfully about Jesus Christ.
آج تک کسی مسلمان نے نہیں بتایا کہ قرآن اتنے اعلیٰ کلمات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتا ہے. اور مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام نبیوں بشمول عیسیٰ پر ایمان نہ رکھے. میں تو اب تک یہ سمجھتی رہی کہ مسلمان تو محمد پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا عیسیٰ سے کیا رشتہ، ان کا لیڈی ماریا سے کیا رشتہ، ان کا فیملی آف عمران سے کیا رشتہ. آج میں پہلی بار سن رہی ہوں. میں کہتی ہوں کہ میرے خاندان کے جتنے لوگ قرآن اور محمد پر ایمان کے بغیر گئے ہیں، کیا مسلمان اس کا جواب قیامت کے دن دے پائیں گے؟ یہ 80 سالہ بزرگ عورت نے بھرے مجمع میں کہا. کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا ہے. میڈیا پر ایمان لانا چھوڑیے اور میڈیا کی تلاوت چھوڑیے. قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، پڑھ کر سمجھیے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن بک آف گائیڈنس ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو. ایک نیا برق پلٹ ہے. اسکول کالج کے ذمہ داران بھی یہاں ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تو گزارش کرتا ہوں، اسکول کے اندر جو بچے آتے ہیں ان بچوں کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اور مزید جو کچھ کر سکتے ہو کریے پلیز. یہ جو سسٹم ہے نا، ایک سلیبس، ایک کریکولم، پھر امتحان اور پھر پاس ہو کر اگلے کلاس میں جانا اور مقصد ہے کچھ کیریئر بنانا، کچھ پیسے کمانا. علم کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو ہی نہیں سکتی. کچھ کیجیے. within the framework of Indian Constitution you can do a lot. ماڈل ایجوکیشن کے نام پر آپ اپنے اسکولوں میں تمام اخلاقی قدریں پڑھا سکتے ہیں اور آپ بہترین ایک نمونہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ان بچوں کو انسپائر کیجیے، ان بچیوں کو انسپائر کیجیے. ان سے کہیے کہ تم کو پیچھے پیچھے نہیں چلنا، تم کو تہذیبوں کے استادوں کا استاذ بننا ہے. ان کے اندر ایک ڈگنیٹی، سیلف کانفیڈنس، لیڈنگ کا شوق، اپنے ملک سے محبت، ایک غریب انسان کی غربت کو اور جہالت کو، ان دو چیزوں کو، کم سے کم 10 لوگوں کو غربت اور جہالت سے نکالنے کا ہر مسلمان اگر عزم کر لے. آپ بتائیے پورے ملک کی آبادی میں جو ہمارا تناسب ہے، ہم ملک سے غربت اور جہالت کو دور کرنے میں کتنی جلدی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن بڑے عزائم نہیں پیدا ہو پا رہے، بڑے ارادے، بڑی سوچ، یہ کہاں چلی گئی بھائی؟ یہ کیوں ہم نے چھوڑ دیا صرف علماء کی تقریروں کے لیے؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہاؤس وائف کی بھی ذمہ داری ہے، ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے، پرنسپل کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں نے تو کہا کہ مسجد پورے نیبرہڈ کو کیٹر کرے. ہم لوگوں نے بہت جگہ شروع کرایا ہے. ہر مسجد میں پوری پڑوس کے ایک ایک گھر کا سروے، کس گھر میں کتنے ممبرس ہیں، کوئی ہینڈی کیپ تو نہیں ہے، کوئی فزیکلی چیلنج تو نہیں ہے، کوئی مقروض تو نہیں ہے، کوئی بہت بیمار تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے ایسے کیسز نکل کے آتے ہیں کہ لوگ چھپائے ہوئے ہیں اپنی آبرو کو، حالانکہ گھروں کے اندر کے حالات بہت ہی خطرناک ہیں. اور جب مسجد میں بیٹھ کے اس کا مشورہ ہوا کہ بھئی ہم کو کچھ کرنا چاہیے، تو الحمدللہ مسلمان توجہ دلائی جاتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن توجہ دلانے والے ختم ہو. اونچی سوچ، بلند عزائم یہ ہمارے اندر سے نکل گئے بالکل. میں بڑی امید کے ساتھ یہاں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ جے پور اور راجستھان ملک کے مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے ملک کے انسانوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرے گا. آپ چند لوگوں نے
اتنا بڑا پروگرام کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا بتائیے؟ ایڈمنسٹریشن کہہ رہا ہے کہ ہماری ریکارڈڈ تاریخ میں کبھی جے پور میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا اور اتنا ویل آرگنائزڈ، اتنا ڈسپلن پروگرام نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے یو کین ڈو، یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ بگ تھنگس. آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. پلیز اس جلسے کے نقطۂ آغاز بنائیے. اس جلسے کی آرگنائزنگ کمیٹی سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان خطوط پر آپ عملی کام شروع کر دیجیے. ایک ایک کر کے کچھ نقشہ بنائیے. کچھ مسجدوں کو چنیے، کچھ مدرسوں کو چنیے، کچھ اسکولوں اور کالجوں کو چنیے، کچھ ایکٹیوسٹ مردوں اور عورتوں کا انتخاب کیجیے اور تھوڑا تھوڑا کام چھوٹے چھوٹے پیمانے پر یہ شروع کیجیے. اللہ کرے کہ آپ پورے ملک کے لیے ایک نمونہ بن سکیں. کوئی تو آگے بڑھے. میں نے جتنی امیدوں کے ساتھ یہاں گفتگو کی ہے 2-4 سال سے، شاید میں نے اتنی امید کے ساتھ کہیں اور گفتگو نہیں کی. مولانا آپ کو یاد دہانی کرا دیں الحمدللہ انہی خطوط پر یہ خطوط باقاعدہ 2 سال سے کام چل رہا ہے. ماشاء اللہ، تبھی تو میں سب کچھ کہہ رہا ہوں. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آگے بڑھائیے اس کو اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم ایک ملک گیر پیمانے پر ایک کام کا لائحہ عمل پیش کریں گے اور انشاءاللہ مختلف علاقوں میں جو کام ہو رہا ہے ان سب کی قدر کرتے ہوئے اس کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی دیر تک میری تلخ و تیز و تند قسم کی گفتگو کو آپ نے سنا، برداشت کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں برکت فرمائے، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. جزاکم اللہ تعالی.